اپوزیشن پر اعتماد ہے تو ہم بھی تیار ہیں، استعفے آئے تو الیکشن کرا دیں گے، این آر او کے سوا ہر چیز پر بات ممکن، جانتا ہوں مخالفین کو باہر سے سپورٹ حاصل ہے، وزیر اعظم عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو۔ ارکان استعفے مولانا فضل الرحمان کو جمع کرا دیں، جے یو آئی سربراہ لانگ مارچ کے بعد استعفے اسپیکر کو پیش کر دیں، نواز شریف کی تجویز۔ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں نے حمایت کر دی، اسلام آباد میں اپوزیشن کی بڑی بیٹھک، مریم نواز، بلاول بھٹو اور دیگر رہنماؤں کی شرکت، 13 دسمبر کے لاہور جلسے سے متعلق بھی تبادلہ خیال۔ جان نکلی ہوئی ہے لاہور کے جلسے سے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک جلسے میں 3,000 2200 ایف آئی آر کٹی ہو؟ کبھی دیکھا ہے اتنی ایف آئی آر کاٹی ہے کہ ایف آئی آر کا خوف ہی نہیں ہے؟ یہ حکومت اب خود جانے والی ہے تو اس کی ایف آئی آر کوئی کہیں سٹینڈ نہیں کرتی۔ پی ڈی ایم میں سارے آپشن زیر غور ہیں اور کچھ چیزوں پہ کافی ڈسکشنز ہو چکی ہیں اور نتیجہ میرے خیال ہے سامنے آنے کے قریب ہے۔ پی ڈی ایم میں تمام آپشن زیر غور، لاہور جلسے سے حکمرانوں کی جان نکلی ہوئی ہے، ایف آئی آر کے اندراج کی کوئی اہمیت نہیں، تحریک حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لے گی، مریم نواز کو یقین۔ کورونا کے باوجود اپوزیشن کے جلسے، وفاقی کابینہ کا اظہار تشویش، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں وبا کی صورتحال پر بریفنگ، کراچی ٹرانسفارمیشن اجلاس میں نہ بلانے پر ایم کیو ایم کا اعتراض، عمران خان نے آئندہ میٹنگ میں مدعو کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سارے فراڈیے اور ٹھگ کٹھے کر کے تو ہمارے حکمران بنا دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے ہم جو ہے۔ اس کے لیے ہمیں اگر اسمبلیوں سے استعفے دینے پڑے تو یہ بڑی تھوڑی قیمت ہے ان سے جان چھڑانے کے لیے۔ ہم سب 11 جماعتیں اب ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور اب بات عمران خان کے جانے پر ختم نہیں ہوگی، اب بات آئین اور قانون کی حکمرانی پر ختم ہوگی۔ چور دروازے سے آنے والے ناقابل قبول، 13 دسمبر لاہوریوں کا امتحان ہے، خواجہ آصف کی شہریوں سے جلسے میں بھرپور شرکت کی اپیل، کاروان جمہوریت چل پڑا، بات عمران خان کے جانے پر نہیں، آئین و قانون کی حکمرانی پر ختم ہوگی، خواجہ سعد رفیق کا لاہور میں خطاب۔ پی ڈی ایم جلسہ اور حکومت مخالف تحریک، نون لیگ کے سینئر رہنماؤں نے استعفے پارٹی قیادت کو جمع کرانا شروع کر دیے، ملک افضل کھوکھر، سیف الملوک کھوکھر اور رانا منور غوث پیش، پارٹی نے ابھی استعفے نہیں مانگے، عظمیٰ بخاری کا موقف۔ آج کرپٹ مافیا کے تابعداروں کا اجلاس، عوام کی لوٹی ہوئی دولت کے تحفظ پر بات ہوگی، اقتدار کی باری ہر باری لینے والوں کو عوام کی باری پسند نہیں آ رہی، وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی تنقید۔ اپوزیشن کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے، لیگی ایم پی اور ایم این ایز رابطے میں ہیں، انہیں کب سامنے لانا ہے فیصلہ وقت پر کریں گے، مسلح جتھوں اور ملیشیا فورس کو قانون کے تابع لانے کا فیصلہ کر لیا، فردوس عاشقاوان۔ مریم بی بی کی فرسٹریشن کی وجہ ان کے ناکام جلسے، عوام جان چکی ہے کہ ملک کی مخالفت میں کون اندھا ہے، سیاسی یتیموں کو پی ڈی ایم کے ڈرامے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، قانون شکنی کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا، شہباز گل کی وارننگ۔ کارنر میٹنگز اور ریلیوں میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی، لاہور میں لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مزید 8 مقدمات درج، تھانہ غازی آباد، شاہدرہ اور دیگر علاقوں میں پرچے کاٹے گئے۔ وزیر اعظم کے مشیر کا عہدہ آئینی، تعداد صرف 5 ہوگی، مشیروں کو وفاقی وزیر کا درجہ دینا صرف مراعات کے لیے ہے، حفیظ شیخ، عبدالرزاق داؤد اور عشرت حسین کی کابینہ کمیٹی میں شمولیت غیر قانونی قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔
پہلی جماعت کے طلبہ کے لیے اسکول بیگ کا وزن 2.4 کلو گرام مقرر، دوسری جماعت کے لیے بستے کا وزن 2.6 کلو گرام اور تیسری جماعت کے لیے 3 کلو گرام ہوگا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے بل منظور کر لیا۔ کورونا کی دوسری لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، ایک دن میں 89 ریکارڈ اموات، اب تک 8,487 افراد جاں بحق، 24 گھنٹے میں 2,885 نئے مریض، مہلک وائرس سے 4,23,169 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 44,218 ہو گئی۔ میں نے بہت دفعہ اپیل کی ہے سارے لیڈران کو کہ یہ قوم صحت مند رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل وقت سے نکالے گا، تو آپ بھی جلوس کریے گا، ہم بھی جلوس کریں گے، کچھ ہم چلے تھوڑی گئے ہیں، نہ آپ کہیں چلے گئے ہیں۔ جو وائلیشن کریں گے وہ خود بھی بھگتیں گے، اینڈ ڈیفینیٹلی دی گورنمنٹ ول ٹیک ایکشن۔ کورونا مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ، عوام پھر بھی احتیاط نہیں کر رہے۔ لاہور میں ایک ہی روز 109 کیسز رپورٹ، اب SOPs پر سختی سے عمل کرائیں گے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.58%، کراچی میں صورتحال سب سے زیادہ خراب، 21.80% پازیٹیو کیسز، میرپور کا دوسرا نمبر، ملک بھر میں 305 مریض وینٹیلیٹرز پر، NCOC حکام کی بریفنگ۔ معروف تاجر رہنما سراج قاسم تیلی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے، سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس اہل خانہ کے ساتھ دبئی گئے ہوئے تھے۔ برطانیہ میں کورونا ویکسین لگانے کا آغاز، شمالی آئرلینڈ میں 90 سالہ خاتون مارگریٹ کینن کو ویکسین لگا دی گئی، پہلے ہفتے 8 لاکھ خوراکیں دستیاب ہوں گی، مہلک وائرس کا جلد خاتمہ ہوگا، برطانوی وزیر صحت پر امید۔ دورہ نیوزی لینڈ، قومی کرکٹ اسکواڈ کی آئسولیشن مدت ختم، کرائسٹ چرچ سے کوئنز ٹاؤن پہنچ گیا، کل سے ٹریننگ کا آغاز، کیویز ٹیم کے خلاف پہلا T20 18 دسمبر کو شیڈیولڈ۔ گانٹھی سمیت بالائی علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی، ہنزا اور اسکردو میں بھی شدید برف باری، رابطہ سڑکیں بند، لاہور، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور مختلف علاقوں میں بارش کی بھی پیش گوئی۔ اور ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا، عشق اور ہجرت کو لفظوں میں پیرونے والے ناصر کاظمی کا آج یوم پیدائش، کلام کی تازگی آج بھی برقرار۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز، میں ہوں جویریہ زید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز اس بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا، جو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ NRO کے سوا ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن استعفے دے گی تو ہم ضمنی الیکشن کرا دیں گے، اپوزیشن سے بات کریں تو اپنے مقدمات لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اپوزیشن چاہتی ہے کہ نیب ختم ہو، ان کے مسائل ختم ہو جائیں گے، PTM کو جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی مگر روکیں گے بھی نہیں، اپوزیشن ملک میں انتشار پھیلانا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اس گفتگو پر ہم انالیسز لیں گے۔ حبیب اکرم صاحب ممتاز تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کو سنا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن استعفے دے گی تو ہم ضمنی الیکشن کرا دیں گے، یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے جتنا عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، آج عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں جو اخبار نویس تھے اور کالم نویس تھے ان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب اپوزیشن جو ہے وہ تو کافی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے اور وہ استعفے دینے پر تلی ہوئی ہے، تو اگر استعفے دے دیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس پہ وزیر اعظم نے بالکل جو ہے نا وہ 3 لفظی جواب دیا کہ جناب ہم الیکشن کرا دیں گے۔ تو الیکشن، اور ساتھ ہی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا کانفیڈنس جو ہے وہ میں دستور سے ڈرا کرتا ہوں، کیونکہ دستور میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس کے تحت جس کے مطابق کوئی استعفے دے تو میں حکومت گر جائے، یا کچھ ایسا ہو کہ جناب ہمارے خلاف اگر کوئی یعنی کوئی دھرنا ہو جائے یا کوئی جلد سے جلوس ہونے لگے تو حکومت گر جائے۔ دستور میں جو طے شدہ طریقہ کار ہے اسی کے مطابق حکومت گر سکتی ہے، اور ایسی
ایسی کوئی صورتحال فی الوقت موجود نہیں ہے. تو لہٰذا میرا کانفیڈنس تو اس وجہ سے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے استعفے دیے تو ہم فوری طور پر الیکشن کروا دیں گے. اور وزیر اعظم اس حوالے سے کافی پر اعتماد نظر آئے اور وہ قرار دے رہے تھے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کی جو کیمپین ہے دراصل وہ انتشار پھیلانے کی کیمپین ہے, اور اس انتشار کا نتیجہ اس انتشار کے پیچھے بہت ساری دنیا کے جو یعنی وہ ان کا خیال یہ تھا کہ کچھ بیرونی طاقتیں بھی ان کے ساتھ ہیں جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. اور وزیر اعظم نے بڑا کینڈیڈلی کہا آج کہ دراصل ایک کولیشن یعنی عالمی قوتوں کا یعنی دوسرے ملکوں کا ایک کولیشن ہے جو دراصل پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے انتشار پھیلانا چاہتا ہے, اور یہ ایک منظم کوشش ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور اپوزیشن پر انہوں نے الزام لگایا کہ کورونا کی صورتحال اتنی خطرناک اور خوفناک ہوتی جا رہی ہے کہ اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بھی مشکل ہے, لیکن اپوزیشن اس حوالے سے نہیں رک رہی, اور اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ حکومت طاقت کا استعمال کرے تاکہ اس کو کچھ خون خرابہ ہو اور معاملات دوسری طرف چلیں, لیکن حکومت کسی صورت بھی طاقت کا استعمال نہیں کرے گی. ٹھیک ہے حبیب صاحب, ہمارے ساتھی موجود ہے گا ایڈیٹر روزنامہ دنیا محمد عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادل صاحب, یہ کہیے گا کہ عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ اگر استعفے کی بات ہے تو ہم ضمنی الیکشن کرا دیں گے, لیکن پی ٹی ایم کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ابھی مختلف آپشنز ہیں جو زیر غور ہیں, تو کس آپشن کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے پی ٹی ایم؟ دیکھیں, پرائم منسٹر سے کئی سوالات کیے, اس میں یہ بھی سوال تھا جو تھا کہ بھئی آپ کرونا ایک طرف بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن اسلام آباد مارچ کی تیاری کر رہی ہے اور آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ این آر او کے علاوہ اپوزیشن سے جو ہے ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جب بھی ہم ان سے بات کی کوشش کرتے ہیں تو وہ این آر او مانگتے ہیں اور مقدمہ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نیب کو ختم کر دیا جائے, اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ قانونی طور پر اجتماعات پر پابندی ہے اور اپوزیشن کو لاہور جلسے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے, لیکن روکیں گے بھی نہیں, کیونکہ قانون پر عمل درآمد کے لیے فورس استعمال کرنا پڑے گی, جو ہم نہیں چاہتے کہ فورس استعمال کریں, کیونکہ اگر فورس استعمال کی تو پھر اشتعال پھیلے گا, اور اپوزیشن بھی یہی چاہتی ہے کہ ملک میں اشتعال پھیلے اور حکومت جو ہے عدم استحکام کا شکار ہو. ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ فوج نے میرے سامنے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے, انہوں نے ہمیشہ فارن پالیسی پہ میری حمایت کی ہے جو میرے دستور کا حصہ تھا, اور انہوں نے افغانستان میں جو امن عمل ہے اس میں جو پاکستان کا کردار ہے اس حوالے سے بتایا کہ یہ میری پالیسی تھی کہ جنگیں جو ہے مسائل کا حل نہیں ہیں, اس پر فوج نے جو ہے رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا میرا اعتماد جو ہے بڑھ رہا ہے, اگر اپوزیشن کو مجھے ہٹانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے, میرے خلاف اگر وہ چاہتے ہیں تو تحریک میں تمان لے آئیں. اور ایک اور جو انہوں نے کہا کہ ایک دو ممالک ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ دو ممالک ہیں, اپوزیشن کا جو اعتماد اس تحریک کے پیچھے نظر آ رہا ہے, تو ان ایک دو ممالک کی حمایت ہو سکتی ہے. پرائم منسٹر نے ان دو ممالک کا نام تو نہیں لیا, لیکن انہوں نے یہ اشارہ ضرور دیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کن ممالک کی طرف سے اپوزیشن کو سپورٹ مل رہی ہے. دوسرا Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.